میری عمر اس وقت 15 سال تھی جب میرے ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب میری عمر 30 سال ہے، یعنی میرے ابا کو رخصت ہوئے 8 سال ہو گئے تھے۔ میرا ایک بھائی اور ایک بہن تھی، میں ان دونوں سے بڑا تھا۔ ابا جان پڑھے لکھے اور خوددار انسان تھے، اس لیے تعلیم کے شعبے میں وابستہ ہو گئے تھے۔ امی جان بتاتی تھی جب میرے ابا جنگ شہر میں گئے تو کئی مہینے یہاں کا چکر نہیں لگاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ والدین سے ناراض تھے یا کوئی اور بات تھی، دراصل وہ بہت مصروف رہتے تھے۔ مہینے میں صرف ایک ہی بار ان کا گاؤں میں چکر لگتا تھا۔ دادا جان انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ ابا جان کی شادی ان کی خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کو شہر لے گئے تھے۔ پھر یہ سلسلہ بہت کم ہو گیا تھا۔ ابا جان کم ہی گاؤں جانے لگے تھے۔ ابا جان کا گاؤں شہر سے بہت دور تھا۔ تعلیم کے شعبے سے وابستگی کی وجہ سے ان کے تبادلے ہوتے رہتے تھے، لیکن پھر 3 سال کے بعد ان کا مستقل تبادلہ گاؤں کے نزدیکی شہر میں ہو گیا تھا، تو چکر لگا لیا کرتے تھے۔ جب وہ گاؤں جاتے تو مجھے اپنے ساتھ ضرور لے جاتے تھے۔ میں بھی گاؤں جا کر بہت خوش ہوتا تھا۔ میں تو کچھ دن وہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن ابا جان کی نوکری کی وجہ سے مجھے واپس شہر جانا پڑتا تھا۔ میرے دادا جان کی گاؤں میں ایک بڑی اور قدیم حویلی تھی، لیکن وہ حویلی میں نہیں رہتے تھے۔ انہوں نے رہنے کے لیے بہت بڑا کوئی نمایاں گھر بنایا ہوا تھا۔ گاؤں میں دادا جان کی زمینیں بھی تھیں، آم کے باغات بھی تھے جن سے انہیں اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ میرے دادا جان گاؤں کے چودھری بھی تھے۔ میرے دادا جان انتہائی رحم دل اور نیک انسان تھے، اور روایتی چودھری نہ تھے جیسا کہ ڈرامہ اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ دادا جان اپنے گاؤں کے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ غریب اور بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں بھی کرواتے تھے۔ انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی جس کے امام کو اپنی جیب سے تنخواہ دیتے تھے۔ دادا جان کی حویلی خالی پڑی تھی، وہ خزانہ حویلی کے نام سے مشہور ہو چکا تھا، حالانکہ میرے اندازے کے مطابق اس حویلی میں خزانہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میرے ابا جان دادا کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ وہ ابا جان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ بھی کبھی شہر کا چکر لگاتے تھے۔ آخری بار وہ میری شادی پر آئے تھے۔ ان سے اب بھی کبھی کبھار فون پر بات ہو جایا کرتی تھی۔ جب بھی ان سے بات ہوتی تو وہ یہی شکوہ کرتے تھے کہ تلا تم نے تو ہمیں بلا ہی دیا ہے، لگتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو تب تم لوگ میری میت پر آؤ گے۔ تمہارا باپ بھی تو ایسا ہی تھا، وہ بھی شہر آ گیا تو مجھے بھول گیا تھا۔ دادا جان کی اس بات پر میں تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، دادا جان ایسی باتیں نہ کیا کریں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے۔ آپ تو جانتے ہیں میں نوکری کی وجہ سے بہت مصروف ہوتا ہوں، لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد گاؤں کا چکر لگاؤں گا۔ دادا جان کی لمبی سانسیں لینے کی آواز سنائی دی، پھر وہ بولے، ٹھیک ہے، میں تمہارا منتظر ہوں، اپنا وعدہ بھول نہ جانا ورنہ مجھے بہت دکھ ہوگا۔ میں نے کہا، دادا جان آپ فکر نہ کریں، میں پروگرام بنا لوں گا، پھر آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ دادا جان مطمئن ہو گئے۔ دادا جان سے بات کرنے کے بعد میں نے گاؤں جانے کا سوچا۔ ویسے تو گاؤں جانے کی کھلی فضا بہت پسند تھی۔ میرے دادا کی عمر 90 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن وہ ہاش بشاش صحت مند تھے۔ میرے دادا 5 وقت کی نماز کے پابند تھے۔ شادی کے بعد گاؤں کا یہ میرا پہلا چکر تھا۔ میری بیوی ماہنگ کو بھی گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ شہر میں پلی بڑی تھی، اس کا کوئی رشتہ دار گاؤں میں نہیں رہتا تھا۔ میں نے جب اس سے بتایا کہ ہم کچھ دنوں کے بعد گاؤں جا رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ میرے ابا جان کے دوست ساجد خان کی بڑی بیٹی تھی، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر جب میں نے اپنے والدین سے وہاں شادی خواہش ظاہر کی تو اگلے روز ہی میرا رشتہ لے کر ساجد کے گھر چلے گئے۔ ان کی بیٹی کو مجھ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے اس نے بھی ہاں کر دی، اور کچھ عرصے بعد پوری دھوم دھام سے ہماری شادی ہوگی۔ میری دادی تو حیات نہیں تھی۔ میری بیوی خوش مزاج لڑکی تھی جس نے آتے ساتھ ہی میری اماں کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ ماہنگ کو بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کا درجہ زیادہ دیتی تھی۔ مجھے بھی اس کی سادگی بہت پسند ہے۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں اور ماہنگ کہیں جا رہے ہیں تو میری چھوٹی بہن اریبہ نے بھی میرے ساتھ جانے کی ضد کر دی۔ وہ دادا کی چہیتی تھی، امی کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے انہوں نے گھر پر رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی ان کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھا۔ میں نے دفتر سے 1 ہفتے کی چھٹی کی درخواست جمع کروا دی۔ میری درخواست منظور ہوگی اور ہم گاؤں جانے کی تیاری شروع کرنے لگے۔ پرسوں ہماری روانگی تھی۔ یہ 2 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے اور تیسرے روز فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ گاؤں روانہ ہو گئے۔ 3.5 گھنٹے کے بعد بلاخر ہم گاؤں پہنچ گئے۔ میں نے دادا جان کو پہلے ہی گاؤں آنے کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے انہوں نے ہمارے استقبال کے لیے گاڑیاں بھیج دی تھیں۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر دادا جان کے گھر پہنچ گئے۔ دادا جان، چچی اور ان کے بچوں نے ہمارا پرجوش استقبال کیا۔
دادا جان کو میں تقریباً 6 مہینے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی کمزور ہو گئے تھے۔ ہم وہاں رہنے لگے تھے۔ دادا جان نے ہمارے لیے 2 کمرے سیٹ کروا دیے تھے۔ 2 دن ہنسی خوشی گاؤں کی سیر میں گزر گئے۔ دادا جان کی حویلی جو خزانہ حویلی کے نام سے مشہور تھی، وہ قدرے پرانی اور ٹوٹی پھوٹی حویلی تھی۔ سب کمرے خالی پڑے تھے، فرش پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ حویلی یوں ویران پڑی تھی جیسے وہاں بھوتوں کا بسیرا ہو۔ مجھے تجسس ہوا۔ میں نے دادا سے پوچھ لیا، یہ خزانہ حویلی کے نام سے مشہور کیوں ہے؟ کیا اس حویلی میں خزانہ دفن ہے؟ میری بات پر دادا نے زور سے کہکا لگایا اور بولے، نہیں پتر، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس حویلی میں کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ سب کسی کی پھیلائی ہوئی افواہ ہے۔ دادا جان کے باتوں سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم میں نے ان سے مزید اصرار نہ کیا اور خاموش ہو گیا، لیکن میں اندر ہی اندر کٹ کر رہ گیا تھا۔ 1 ہفتہ گاؤں میں گزارنے کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میں نوکری پر چلا گیا۔ شام کو جب میں گھر آیا تو کوئی آدمی مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے اسے بیٹھک میں بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ دلاور صاحب، میں آپ کی گاؤں والی حویلی خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہوں، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں چونکا اور پھر کہا، دیکھیے ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حویلی میرے دادا جان کی ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر آپ کو حویلی خریدنی ہے تو آپ کو میرے دادا جان سے بات کرنی چاہیے۔ اس آدمی نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ کے دادا جان سے بھی ملنے گاؤں گیا تھا، لیکن وہ حویلی سے انکاری ہے۔ آپ کے پاس آنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ ان سے بات کریں۔ آپ چونکہ ان کے لاڈلے ہو تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ وہ جتنی رقم مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن وہ بس اسی طرح حویلی مجھے فروخت کر دے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دادا جان سے بات کروں گا، آپ اپنا فون نمبر مجھے دیتے جائیں۔ اس رات میں دادا جان سے بات نہ کر سکا، سوچا کہ کل بات کروں گا۔ اگلے روز بھی حیرت انگیز بات ہوگی۔ میں دفتر میں موجود تھا کہ کوئی مزمل نام کا آدمی مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے بھی حویلی کے حوالے سے بات کی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے بھی وہی کچھ کہا کہ منہ مانگی رقم پر حویلی خریدنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ حویلی کیوں خریدنا چاہتا ہے، لیکن وہ میری بات ٹال گیا۔ شام کو گھر آتے ہی میں نے دادا جان کو کال کی اور میں نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا، دلاور پتر، تم کسی کی باتوں میں نہ آنا، میں اپنی حویلی کسی صورت نہیں بیچوں گا۔ یہ حویلی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ دادا جان کی بات نے مجھے بھی الجھا دیا تھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اگر دادا جان خزانہ حویلی فروخت کر دیں گے تو انہیں کیا فرق پڑے گا۔ میں نے اس آدمی کو فون کر کے بتا دیا کہ میرا دادا جان حویلی کسی صورت بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ برائے مہربانی مجھے پریشان نہ کیجیے گا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کچھ لوگ اور مجھ سے ملنے آ گئے اور حویلی کے حوالے سے بات چیت کرنے لگے۔ میں نے انہیں بھی انکار کر دیا۔ میرے دادا جان اس حویلی کو فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن وہ لوگ کسی صورت بھی پیچھا نہیں چھوڑنے پر تیار ہو رہے تھے۔ ہر روز ان کا فون آ جاتا تھا۔ ان کے بار بار فون کرنے پر میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دادا جان سے حویلی کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے ہمیں اس کی وجہ یہ بھی بتائی کہ اس حویلی کو گرا کر وہاں ایک فیکٹری بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس گاؤں اور ارد گرد کے شہر میں رہنے والے لوگوں کو روزگار میسر ہو جائے۔ ایک پارٹی نے تو اسکول بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ بلاخر لوگوں نے اس حویلی کے حوالے سے مشہور کر دیا کہ اس حویلی میں خزانہ چھپا ہوا ہے، اس لیے دادا جان وہ حویلی فروخت نہیں کرنا چاہتے۔ حویلی کے حوالے سے تو اب اخبارات میں بھی خبریں چھپانا شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں کا تجسس پھیل گیا تھا کہ اس خزانہ حویلی کا راز جاننے کے لیے بے چین تھے۔ اب تو ہزاروں لوگ میرے پاس آنے لگے۔ میں بے حد تنگ آ گیا۔ میں نے جب اس بارے میں ماہم سے ذکر کیا تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ جس آدمی نے کہا تھا کہ وہ حویلی گرا کر اسکول بنانا چاہتا ہے تاہم لوگ تعلیم یافتہ ہو سکتا۔ اگلے روز پھر کچھ لوگ گھر آ گئے۔ خزانہ حویلی ہر قیمت پر خریدنے کی بات کی۔ اب تو واقعی مجھے بھی دال میں کچھ کالا سا لگ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے دفتر سے چھٹی لی اور اکیلا ہی گاؤں روانہ ہو گیا۔ گاؤں پہنچا تو پتہ چلا کہ دادا جان کچھ عرصے کے لیے گاؤں سے باہر گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ دنوں کے بعد ہی واپس آنا ہے۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ چچا اور دیگر سے پوچھا اور پھر میں واپسی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خزانہ حویلی راستے میں پڑتی تھی، اس لیے جیسے ہی میری نظر خزانہ حویلی پر پڑی تو نہ جانے میرے دل میں کیا بات آئی۔ میں اڈے کی طرف جانے کی بجائے خزانہ حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ گرمی شدت سے بڑھ رہی تھی اور ہوا بھی بند تھی، اس لیے میں خزانہ حویلی تک پہنچتے پہنچتے پسینے سے شابور ہو گیا تھا۔ سامنے حویلی کا بڑا ساکٹ گیٹ بند تھا۔ میں نے چاروں طرف سے حویلی کا جائزہ لیا، پھر میں ایک دیوار سے اندر گیا۔ حویلی میں ویرانی راج کر رہی تھی۔ حویلی کا اندر والا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔
مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ حویلی کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا لیکن اندر کا دروازہ کیسے کھلا ہوا تھا۔ پھر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ شاید دادا جان اس کمرے کو تالا لگانا بھول گئے ہوئے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اندرونی کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میں حیران رہ گیا۔ میرے دادا جان فرش پر گرے پڑے، ان کی آنکھیں بند تھی، ان کے ہاتھ میں میرے ابا جان کی تصویر تھی۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا ان کی طرف بڑھا اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب دادا جان ہوش میں نہ آئے تو میں نے انہیں اٹھایا اور حویلی سے نکل کر قریبی ڈسپینسری کی طرف دوڑا۔ ڈسپینسری کھلی ہوئی تھی۔ دادا جان کو ایک بستر پر لٹایا اور ڈاکٹر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہوش میں آ گئے اور وہ ہوش میں آتے ہی ان کی نظریں مجھ پر پڑی تو وہ چونکے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ حویلی میں بے ہوش ہوئے تھے تو میں آپ کو اٹھا کر یہاں لے آیا۔ دادا جان کے بے ہوش ہونے کی خبر میں نے چچا جان کو بھی دے دی تھی، اس لیے وہ بھی ڈسپینسری پہنچ گئے تھے۔ جب دادا جان کی طبیعت بہتر ہوگی تو میں انہیں گھر لے آیا۔ ہم ایک کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ دادا جان نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں گاؤں میں کیا کرنے آیا ہوں۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ حویلی خریدنے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور مجھے منہ مانگے پیسے دے رہے ہیں کہ حویلی خریدنی ہے، آپ یہ حویلی فروخت کر دیں۔ یہ حویلی آپ کے کس کام کی ہے؟ ویران ہی تو پڑی ہے۔ اچھا ہے اگر یہاں اسکول بن جائے گا تو بچے تعلیم حاصل کریں گے۔ دادا جان نے میری بات پر چپ سادھ لی۔ میں واپس جانا چاہتا تھا لیکن مجھے روک لیا۔ میں نے مام کو فون کر کے بتایا کہ میں گاؤں میں ہی ہوں، کل تک پہنچ جاؤں گا۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اچانک گاؤں کیوں چلا گیا۔ میں نے سمجھایا کہ فون پر کچھ نہیں بتا سکتا، واپس گھر آ کر ساری بات بتا دوں گا۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ رات کو کھانے سے فارغ ہوئے تو دادا جان نے مجھے اپنے کمرے میں طالب کر لیا۔ شاید وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتے تھے۔ میں دادا جان کے پاس بیٹھ گیا۔ دادا جان کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی اور وہ کافی سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کچھ خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کہنا شروع کیا، دلاور بیٹا، جانتے ہو میری حویلی خزانہ حویلی کے نام سے کیسے مشہور ہوئی؟ نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں۔ یہ حویلی میرے بیٹے میں یعنی تمہارے باپ کمال کے نام پہ ہے اور یہ اس نے اپنی نگرانی میں بنوائی تھی۔ اسے بہت پسند تھی۔ مجھے اس کی ایک ایک اینٹ سے محبت ہے کیونکہ اس حویلی میں میرے بیٹے کی یادیں وابستہ ہیں۔ یہ حویلی خزانہ حویلی کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ شاید میں نے کسی سے ذکر کیا تھا، اس لیے کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ اس حویلی میں خزانہ دفن ہے۔ جب کمال نوکری کے سلسلے میں شہر چلا گیا تو یہ حویلی ویران ہوگی۔ کمال یہ جیسی خالی چھوڑ کر گیا، یہ آج بھی ویسی ہی پڑی ہے۔ میں چاہتا تو میں اس حویلی میں رہائش بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کی یادوں میں حویلی رہائش کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں ہر جمعرات وہاں جاتا ہوں اور صبح سے شام تک وہیں بیٹھا رہتا ہوں۔ اس بارے میں گھر میں یہی کہہ کر گیا تھا کہ میں شہر جا رہا ہوں اور کچھ دنوں کے بعد واپس آ جاؤں گا، لیکن میں شہر نہیں گیا اور میں حویلی چلا گیا۔ مجھے کمال کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بڑی جلدی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں اسی لیے یہ حویلی فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آج بھی کمال کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے بھی صدیق دل سے آمین کہا اور اتنے کہنے کے بعد دادا جان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بہت غمگین تھے۔ مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ ابا جان کا ذکر سن کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ اب ساری بات کھل چکی تھی کہ یہ حویلی اس نام سے کیوں مشہور تھی اور دادا جان اسے کیوں فروخت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ جب تک وہ نہیں چاہیں گے حویلی فروخت نہیں کی جائے گی۔ میں نے وہ رات دادا جان کے پاس گزاری۔ اگلے روز صبح شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی اس حویلی کے قریب سے گزرا تو میری نظر حویلی کی دیوار پر پڑ گئی۔ میں جھلک کر رہ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے کسی انسان کو جھانکتے ہوئے دیکھا۔ میرے اندر تجسس ہوا۔ میں جلدی سے حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے گیٹ کی جری سے اندر جھانکا تو مجھے کسی انسان کی پشت دکھائی دی۔ میں پریشان ہوا کہ حویلی میں کون ہو سکتا ہے۔ اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میں جلدی سے جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے دو آدمی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے اور وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور ان کا رخ حویلی کے گیٹ کی طرف تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر گیٹ کو دھکے دینے لگے۔ وہ اس حویلی میں کیا کر رہے تھے؟ میرے دماغ میں طرح طرح کے خیال جمع ہو رہے تھے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ ڈاکو تو نہیں ڈکیتی کی نیت سے یہاں چھپے ہوں۔ پولیس کو ان کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ دادا جان کو جا کر بتاتا ہوں، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو اطلاع مل جائے اور وہ لوگ فرار ہو جائیں۔ چنانچہ میں جھاڑیوں سے نکل کر تھانے کی طرف بڑھ گیا۔
चनाचा मैं झाड़ियों से निकलकर थाने की तरफ बढ़ गया था। ना काफी दूर था। मैंने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने फौरी नफरी तैयारी की और मेरे साथ हवेली की तरफ रवाना हुए। पुलिस ने वहां पहुंचते ही हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। हवेली में छुपे हुए लोगों ने पुलिस पर फायरिंग और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। वो 3 आदमी थे जिन्हें पुलिस थाने लेगी। इन पर तशद्दुद किया। उन्होंने उगल दिया वो डाकू हैं और रात को डकैतियां करते हैं। डकैतियां करने के बाद वो इस हवेली में छुपते हैं। उन्होंने जो बात बताई वो सुनकर मेरे पैरों नीचे से जमीन निकल गई। इन डाकुओं ने बताया कि इस हवेली में करोड़ों का माल मौजूद है। इंस्पेक्टर ने मेरे दादा जान को भी खबर कर दी और वो भी चाचा के साथ थाने पहुंच गए थे। फौरन ही पुलिस ने हवेली पहुंचकर खुफिया जगह से माल और नकदी बरामद कर ली। डाकुओं की गिरफ्तारी की खबर ना जंगल में आग की तरह मुल्क भर में फैल गई। पुलिस के आला अफसरान और मीडिया के नुमाइंदे पहुंच गए थे। लोगों ने डाकुओं की गिरफ्तारी पर सुख का सांस लिया। साथ ही मुझे भी अनाम और कराम से नवाजा गया था। पुलिस वाले भी बहुत खुश थे। इस शाम मैं घर रवाना हो गया। मेरे घर वाले भी मेरी बहादुरी पर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। दादा जान ने मुझे कहा कि मैंने हवेली फरोख्त करने का फैसला कर लिया है और मैं चाहता हूँ जो भी इस हवेली को खरीदे वो यहाँ पर स्कूल कायम करे, क्योंकि गांव में स्कूल ना होने की वजह से बच्चों और बच्चियों का तालीम हासिल करने में दुश्वारी हो रही है। शहर पहुंचते ही मैंने वाजिद साहब को फोन कर दिया, क्योंकि वो हवेली खरीद कर स्कूल बनाना चाहता था। मामला तय पा गए और यूं कुछ ही रोज वो हवेली फरोख्त होगी। फिर इस हवेली को स्कूल की शक्ल दे देगी और स्कूल का नाम मेरे अब्बा जान के नाम पर रखा गया, यानी कमाल हाई स्कूल। स्कूल कायम होते ही दादा जान के गांव के अलावा करीब के गांव से भी बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे और यहाँ एक ही महीने में स्कूल में बच्चों की तादाद 100 के लगभग हो गई थी। दादा जान ने वहाँ पढ़ाने वाले उस्ताजा की तनख्वाह का जिम्मा ले लिया था। मुझे बेहद खुशी थी कि दादा जान ने बेहतरीन फैसला किया था। हवेली खाली पड़ी रहने से बेहतर था कि इसे किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए और अब इस हवेली की जगह स्कूल कायम किया गया था। आपके ख्याल में दादा जान ने हवेली फरोख्त करके ठीक किया या नहीं? बेटे की याद में खुद इस हवेली को आबाद करना चाहिए था या फिर जो हुआ अच्छा हुआ? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह के सबकवाज कहानी और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। दादा जान के गांव के अलावा करीब के गांव से भी बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे और यहाँ एक ही महीने में स्कूल में बच्चों की तादाद 100 के लगभग हो गई थी। दादा जान ने वहाँ पढ़ाने वाले उस्ताजा की तनख्वाह का जिम्मा ले लिया था। मुझे बेहद खुशी थी कि दादा जान ने बेहतरीन फैसला किया था। हवेली खाली पड़ी रहने से बेहतर था कि इसे किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए और अब इस हवेली की जगह स्कूल कायम किया गया था। आपके ख्याल में दादा जान ने हवेली फरोख्त करके ठीक किया या नहीं? बेटे की याद में खुद इस हवेली को आबाद करना चाहिए था या फिर जो हुआ अच्छा हुआ? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह के सबकवाज कहानी और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा।